السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مکہ کے کفار کے درمیان لڑی گئی تھی اور یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ایک مضبوط معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ مکہ کے کفار مسلمانوں کے اس نئے معاشرتی نظام سے حسد اور دشمنی رکھتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش کر رہے تھے۔ مکہ کے سردار ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی تیاری کی تاکہ کفار پر اقتصادی دباؤ ڈالا جا سکے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی اس منصوبہ بندی کی خبر مکہ کے قریش تک پہنچائی، جس پر مکہ کے سرداروں نے فوری طور پر ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں 1000 سے زائد جنگجو، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے، جن میں 86 مہاجرین اور 227 انصار شامل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جنگ بدر کا میدان بدر کے مقام پر لگایا گیا، جو مدینہ سے تقریباً 80 میل دور تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں قدم رکھا۔ جنگ کا آغاز ایک مختصر تلواروں کے مقابلے سے شروع ہوا۔ مسلمانوں کے چند نوجوان شہید ہوئے، مگر جلد ہی اللہ کی نصرت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے کفار کی صفوں میں خوف و ہراس پھیلایا۔ مسلمانوں نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار کی بڑی تعداد کو قتل یا قید کر لیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور بعض کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسے کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس فتح نے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کیا اور مکہ کے کفار کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوئی اور اس کے بعد اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔